جی سدھو بھائی. عابدی بھائی وہ کون خاتون ہے؟ وہ کون؟ وہ وہاں کہاں؟ وہ سامنے. میں انگلی کا اشارہ نہیں کر سکتا ورنہ وہ کہیں گی کہ شاہین کلب والے مجھ پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. اچھا وہ. ارے سدھو بھائی ابھی بتا دیں گے, ذرا پروگرام تو شروع ہو جانے دیجیے. اس میں تو ابھی دیر ہے. صرف یہ بتا دیجئے کہ سلطانہ باجی کی طرح جھگڑالو تو نہیں؟ نہیں جھگڑالو تو نہیں ہے, مگر تھوڑی بہت کج بحثی ضرور کرتی ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ غضب خدا کا. آپ کج بحثی نہیں جانتے؟ کج بھینسی کہیں, بھینسی کی مونس نہیں ہوتی. آپ بھی کیسی باتیں کرتے ہیں سدھو بھائی. اتنی پتلی دبلی خاتون کبھی بھینسے کی مونس ہو سکتی ہیں؟ اچھا کم سے کم نام تو بتا دیجئے. دیکھیے پروگرام شروع ہونے ہی والا ہے, میں سب کچھ بتا دوں گا. آپ ابھی سے میرے کان نہ کھائیے. میں کان نہیں کھا رہا ہوں. کان نہیں کھا رہے ہیں تو پھر کیا کھا رہے ہیں؟ دماغ چاٹ رہا ہوں. پہلے تو تمہیں نہیں دیکھا. السلام علیکم. لو بھائی, آج شاہین کلب میں میرے ساتھ ہیں پروین باجی اور سدھو بھائی, اور ان سے ملو, یہ ہیں رخسانہ باجی. یعنی نیا چہرہ. چپ رہیے سدھو بھائی, یہ کوئی ہندوستانی فلم تو نہیں چل رہی ہے. ہاں تو رخسانہ باجی ان سے ملیے, یہ ہیں ہمارے سدھو بھائی. السلام علیکم. جیتی رہیے جیتی رہیے. یہ دعا اس لیے دے رہا ہوں کہ بزرگ ہوں. اور سدھو بھائی ان سے ملیے, یہ ہیں رخسانہ باجی. جی السلام علیکم. جیتے رہیے جیتے رہیے. ہاں, یہ آپ نے کس سے سیکھا؟ اپنے بزرگوں سے. عابدی بھائی آثار اچھے نہیں. یہ رخسانہ باجی اپنی سلطانہ باجی سے کسی طرح کم نہیں. حیرت ہے سدھو بھائی, صرف ایک سلام علیکم سے آپ معاملے کی تہ تک پہنچ گئے. ارے صاحب, دیگچے کا ایک اوپر والا چاول چکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ تہ میں بیٹھے ہوئے چاول کیسے ہیں. سدھو بھائی یہ اصول آپ نے کس سے سیکھا؟ اپنے بزرگوں سے. سدھو بھائی, اگر آپ کے سامنے پلاؤ سے بھرا ہوا پتیلا ہو اور آپ سے چکھنے کو کہا جائے تو کیا آپ اوپر کا صرف ایک چاول چکھیں گے؟ ہاں, میرا مطلب ہے نہیں. واہ, وہی یہ کیا بات ہوئی؟ سدھو بھائی ہم سمجھے نہیں. رخسانہ باجی آپ اتنی آسانی سے نہیں سمجھیں گی. پہلے آپ شاہین کلب میں 1-2 سال آئیے, کچھ ہم پرانے لوگوں کی خدمت کیجیے, کچھ صبح شام پکا کر کھلائیے. اس کے بعد یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی. مگر چاول چکھنے کا خدمت سے کیا تعلق؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا. پروین باجی آپ ہی کچھ سمجھی؟ ہاں میں تو سمجھ گئی. یعنی آپ وہ چاول چکھنے کی بات سمجھ گئی؟ جی ہاں. تو ذرا بھائی مجھے بھی سمجھا دیجیے. رخسانہ باجی بات یہ ہے کہ اس کا بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے. بس میں سمجھ گئی. چلیے سدھو بھائی سنا ڈالیے وہ قصہ, کیونکہ معلوم ہوتا آپ کا پیٹ پھول رہا ہے. ارے صاحب کمال ہو گیا, آپ کو تو سارا قصہ پہلے ہی سے معلوم ہے. نہیں سدھو بھائی مجھے کچھ نہیں معلوم. چل جھوٹی. اچھا سدھو بھائی اب آپ باتیں نہ بنائیے اور اپنے وہ چاول چکھنے کا قصہ سنائیے. ارے صاحب ہوا یہ کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی شادی ہوئی. ابا حضور نے بڑے بڑے شامیانے لگوائے, سینکڑوں مہمان بلوائے اور شہر کے بہترین باورچی کو بریانی پکانے کا حکم دیا. بڑی رونق تھی. ابا حضور مجھ سے کہنے لگے کہ میں اپنے گھر کی ہر شادی میں خاندان کے ایک ایک آدمی کو بلاتا ہوں. میں نے جھٹ شکایت کی کہ ابا حضور مجھے یاد ہے آپ نے مجھے اپنی شادی میں نہیں بلایا تھا. تو پھر انہوں نے ڈانٹ پلائی ہوگی آپ کو؟ نہیں پروین باجی, وہ شرما گئے اور ان کا چہرہ لال ہو گیا. اتنے میں باورچی آ گیا اور اس نے کہا کہ حضور بریانی تیار ہے, چل کر چکھ لیجئے. ابا حضور نے مجھ سے کہا کہ سدھو جاؤ ذرا اس بریانی کو چکھ لو اور پھر مجھے بتاؤ ٹھیک ہے یا نہیں. بس میں سمجھ گئی. آپ نے چاول کا ایک دانہ کھایا ہوگا اور بتا دیا ہوگا کہ بریانی کیسی ہے. رخسانہ باجی اگر میرے قصے اتنے ہی سیدھے سادے ہوتے تو پھر میں سدھو بھائی نہ ہوتا. تو پھر کیا ہوتے؟ کسی تھانے میں ہیڈ کانسٹیبل ہوتا. اچھا تو پھر بتائیے پھر کیا ہوا؟
میں بریانی چکھنے پہنچا، پہلے ہی زور کی بھوک لگی ہوئی تھی، ناک میں بریانی کی خوشبو جو آئی تو پیٹ قل واللہ پڑنے لگا۔ میں نے ایک پلیٹ بھر کر نکالی اور اس پر بھوکوں کی طرح ٹوٹ پڑا۔ جب کھا چکا تو باورچی نے پوچھا، کیسا ذائقہ ہے چھوٹے سرکار؟ میں نے کہا، ذائقہ؟ اوہ معاف کرنا، میں بھول ہی گیا کہ میں بریانی چکھ رہا تھا۔ ایک پلیٹ اور لاؤ، اب کی دھیان سے کھاؤں گا۔ دھیان سے کھائیں گے؟ ہمارے زمانے میں تو بریانی منہ سے کھاتے تھے۔ اب باورچی ایک اور پلیٹ لایا۔ گرم گرم بریانی سے بھاپ اٹھ رہی تھی اور سارا علاقہ مہک رہا تھا۔ میں وہ دوسری پلیٹ بھی چٹ کر گیا۔ باورچی نے پوچھا، کیسا ذائقہ ہے چھوٹے سرکار؟ میں نے کہا کہ تم باورچی ہو یا بدایوں کے پیڑے؟ تم نے اوپر سے دہی کا رائتا تو ڈالا ہی نہیں، اس کے بغیر ذائقہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ تو ہے۔ اب باورچی ایک اور پلیٹ لایا۔ گرم گرم بریانی کے اوپر اس نے ڈونگا بھر رائتا انڈیل دیا۔ ساری پلیٹ دہی سے بھر گئی، مگر اس مرتبہ کھانے میں اور زیادہ مزہ آیا۔ مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا، جب ہماری کچی گلی میں بارش کا پانی بھر جاتا تھا اور ہم سب بچے مل کر اس میں چھپ چھپ کیا کرتے تھے۔ تو پھر باورچی نے کہا ہوگا کہ کیسا ذائقہ ہے چھوٹے سرکار؟ جی نہیں، کہنے لگا کہ آپ کی ناک کی نوک پر رائتا لگا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ رائتے کے ساتھ بریانی بہت لذیذ ہے، مگر تم مجھے صرف اوپر کی بریانی چکھا رہے ہو، درمیان سے نکال کر کھلاؤ تو صحیح ذائقے کا پتہ چلے۔ یعنی گنجائش کا عالم دیکھیے۔ اس پر باورچی نے منہ ہی منہ میں کچھ کہا اور دیگ کے اندر ہاتھ ڈال کر بہت سی بریانی ہٹا کر بیچ میں سے چاول نکالے اور پلیٹ زور سے میرے آگے رکھ دی۔ اور اس نے کچھ کہا نہیں آپ سے؟ کہنے لگا، چھوٹے سرکار اب جلدی کیجیے۔ تو پھر آپ نے جلدی کی؟ جی ہاں، جو پلیٹ میں 2 منٹ میں ختم کرتا تھا وہ میں نے 1 منٹ میں صاف کر دی۔ پھر باورچی نے پوچھا ہوگا کہ کیسا ذائقہ ہے چھوٹے سرکار؟ ہاں پوچھا تو، مگر اس مرتبہ اس نے چھوٹے سرکار نہیں کہا۔ تو پھر کیا کہا؟ کہنے لگا، کیسا ذائقہ ہے؟ میں نے کہا کہ بیچ کی بریانی تو ٹھیک ہے، مگر اب نیچے کی بریانی چکھاؤ، ممکن ہے اس میں گھی یا نمک زیادہ ہو یا نیچے لگ گئی ہو۔ تو پھر اس نے پیندے کی بریانی چکھائی؟ جی ہاں، کہنے لگا کہ یہ رہی تمہاری پلیٹ اور یہ رہا بریانی کا دیگ، اب تم دل بھر کر چکھو، میں جا کر مہمانوں کو بتا دوں کہ کھانا وہ اپنے گھر جا جا کر کھائیں۔ یہ کہہ کر وہ پیر پٹکتا ہوا چلا گیا۔ میں نے دیگ کے اندر پلیٹ ڈال کر تمام چاول ادھر ادھر ہٹائے اور جیسے کنواں کھودا جاتا ہے اس طرح چاول ہٹاتے ہٹاتے دیگ کی تہہ تک پہنچ گیا۔ اس زمانے میں آپ کا قد بہت لمبا ہوگا۔ ہاں جی نہیں، میری دونوں ٹانگیں ہوا میں جھول رہی تھیں اور میری قمیض کی جیب میں بھرے ہوئے سکے دیگ کے پیندے میں گر رہے تھے اور ٹھنا ٹھن کی آواز آ رہی تھی۔ یعنی دیگ میں کچھ تھا ہی نہیں۔ انہی آوازوں کے درمیان اچانک کہیں ابا حضور کی آواز آئی، سدھو! بالکل یوں لگا جیسے ابا حضور 7ویں آسمان سے بول رہے ہیں۔ کہنے لگے، دیگ سے باہر نکلو۔ اب جو میں نے نکلنے کی کوشش کی تو نکلا ہی نہیں گیا۔ کیا دیگ کا منہ چھوٹا تھا؟ جی نہیں پروین باجی، میرا پیٹ پھلا ہوا تھا۔ اچھا تو پھر کیا ہوا؟ میں نے دیگ سے باہر نکلنے کی بہت کوشش کی، بہت ہاتھ پیر مارے، مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرا پیٹ پھولتا جا رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر سارے مہمان وہاں آ گئے۔ اب مشورے شروع ہوئے کہ مجھے دیگ سے کیسے نکالا جائے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ۔ ابا حضور کہنے لگے کہ دیگ کو کاٹا جائے۔ یہ سن کر باورچی ان کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ سرکار، یہ اورنگزیب کے وقت کا دیگ ہے، اسے نہ کاٹیے، آپ بے شک چھوٹے سرکار کو کاٹ دیجیے۔ یہ سن کر ابا حضور کو طیش آ گیا اور باورچی کو اس زور سے ڈانٹا کہ وہاں جو پسی ہوئی سیاہ مرچ رکھی تھی وہ پاؤڈر کی طرح ہوا میں اڑنے لگی اور کسی طرح اڑتے اڑتے دیگ کے اندر پہنچی۔ اب جو سیاہ مرچ کا پاؤڈر میری ناک میں پہنچا تو مجھے زور سے چھینک آئی۔ اور اور آپ آپ دیگ دیگ سے سے نکل پڑے۔ بالکل ٹھیک سمجھے آپ نے۔ اچھا تو پھر کیا ہوا؟ ابا حضور نے آپ سے کیا کہا؟
انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور پتہ ہے کیا بولے؟ کیا بولے؟ کہنے لگے بیٹے اگلی شادی میں صرف اوپر کا ایک چاول چکھنا۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے وہ شادی تمہاری ہی ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا پھر چاول پکائے گئے؟ کیا سدھو بھائی نے صرف اوپر کا ایک چاول چکھا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سدھو بھائی کی شادی ہوئی یا نہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب سن 82 کے پہلے پروگرام میں سننا۔ ہمارا مطلب ہے سن 2082 کے پہلے پروگرام میں۔ اس پر یاد آیا کہ سن 82 بہت قریب ہے۔ ہاں بھائی، سن 81 اب صرف چند روز کا مہمان ہے، جس کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ آج کل ہر طرف کرسمس کی دھوم ہے۔ تمام دفتر، ہوٹل، دکانیں، ریلوے اسٹیشن خوب سجائے گئے ہیں، اور سب سے زیادہ رونق کھلونوں کی دکانوں میں ہے، کیونکہ کرسمس کے موقع پر سارے ہی والدین اپنے بچوں کو تحفے ضرور دیتے ہیں۔ ہم نے رخسانہ باجی سے کہا کہ آج بش ہاؤس آتے ہوئے ذرا بازار میں دیکھ کر آئیں کہ اس سال کیسے کیسے کھلونے آئے ہیں۔ کھلونوں کی دنیا میں تو اب انقلاب آ گیا ہے۔ پہلے پہیوں والے کھلونے ڈوری میں باندھ کر کھینچے جاتے تھے، پھر ان میں چابی بھری جانے لگی، اس کے بعد بیٹری کے سیل لگائے گئے، لیکن اب تو کھلونوں کے اندر کمپیوٹر لگا دیے گئے ہیں۔ اس سال جو کھلونا سب سے زیادہ مقبول ہوا ہے اس کا نام ہے سپر اسپیس انویڈر۔ اس میں ایک ٹیلی ویژن جیسا اسکرین ہے جس پر یوں نظر آتا ہے جیسے خلائی انسان ہر طرف سے تم پر حملہ کر رہے ہوں۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ خلائی انسان تمہارا صفایا کر دیں، تم بٹن دبا کر اور خلائی بندوق چلا کر ان کا خاتمہ کر دو۔ اسی طرح کے کچھ چھوٹے چھوٹے کھلونے بھی بنے ہیں۔ کسی میں کاروں کی ریس ہوتی ہے اور کسی میں دشمن کے ہوائی جہاز گرائے جاتے ہیں۔ اس سال چھوٹے چھوٹے مشینی انسان بھی بہت پسند کیے گئے ہیں، جو منہ سے دھواں چھوڑتے ہیں اور پستولوں سے فائر کرتے ہیں۔ شور مچانے والے ان کھلونوں میں ایک کھلونا ایسا ہے جو شاید ہمارے دادا ابا کے زمانے سے آج تک مقبول ہے۔ یہ ایک ڈھول بجانے والا بندر ہے جو بیٹری سے چلتا ہے۔ ان مار دھاڑ اور شور شرابے والے کھلونوں کو دیکھنے کے بعد میں نے لڑکیوں کے کھلونے دیکھے تو وہاں ایک نئی قسم کی گڑیا نظر آئی جس کا نام ہے اسٹرابیری شارٹ کیک، اور اس گڑیا سے واقعی اسٹرابیری کیک کی خوشبو آتی ہے۔ صرف یہی نہیں، یہ گڑیا گانا بھی گاتی ہے۔ لو تم بھی اس کا گانا سنو۔ Smile a sunny morning, sunny all the way. Something new is dawning. Bet it's called today. Smile a sunny morning, sunny is in style. Even if you're yawning, you can yawn a smile. ہم تمہیں یقین دلاتے ہیں کہ سدھو بھائی آواز بدل کر نہیں گا رہے تھے۔ پچھلے دنوں انگلستان کے کسی چھوٹے سے شہر کا 13 سال کا ایک لڑکا اچانک لاپتہ ہو گیا۔ اس کے ماں باپ نے رو رو کر اپنی حالت خراب کر لی۔ پولیس نے علاقے کا چپا چپا چھان مارا مگر لڑکے کا کہیں پتہ نہ چلا۔ اخباروں میں اس کے بارے میں چھپا کہ بہت پیارا سا لڑکا تھا، خدا جانے کس نے مار ڈالا۔ اچانک ایک روز اس کے گھر میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ ماں نے فون اٹھایا تو بیٹے کی آواز آئی کہ ممی، میرا دل چاہا کہ لندن کی سیر کروں، اس لیے ٹرین میں بیٹھ کر لندن آ گیا ہوں۔ راستے میں مجھے 2 نوجوان ملے جو لندن کے ایک پرانے مکان کے کھنڈر میں رہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں ٹھہرا لیا ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ برطانیہ میں ایسے نامعلوم کتنے ہی واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ ملک بھر کے نوجوان لندن جانے کے خواب دیکھا کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دادا پردادا کے زمانے کی کہاوت سن رکھی ہے کہ لندن کی سڑکیں سونے کی بنی ہوئی ہیں۔ بے شمار لڑکے اور لڑکیاں رونق اور دھوم دھام کی تلاش میں ٹرین میں بیٹھ کر لندن آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ انہیں نہ تو ملازمت ملتی ہے، نہ روٹی ملتی ہے اور نہ مکان ملتا ہے۔ سڑکوں پر سوتے ہیں تو پولیس انہیں پکڑتی ہے، محتاج گھروں میں رہتے ہیں تو فقیروں سے بھی بدتر زندگی گزرتی ہے۔ ایسے نوجوانوں کو لندن کی اصلی تصویر دکھانے کے لیے ایک گشتی نمائش لگائی گئی ہے جو شہر شہر جائے گی۔ اس نمائش میں بہت سی تصویریں ہیں جن میں لندن کی سڑکوں پر آوارہ اور بیکار گھومتے ہوئے فاقہ زدہ نوجوان دکھائے گئے ہیں۔ یہ لوگ لندن آتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ یہاں نوکری آسانی سے مل جائے گی۔ یہ صحیح ہے کہ یہاں نوکریاں تو ہیں،
मगर उनके पीछे दौड़ने वाले भी बहुत हैं। लंदन में एक वक्त में सिर्फ 30,000 जगहें खाली होती हैं, मगर इस शहर में बेरोज़गारों की तादाद 3.5 लाख है, जिनमें 1/3 नौजवान हैं। ये लोग कहते हैं कि हम कोई छोटा मोटा काम कर लेंगे, मगर लंदन में तमाम छोटे मोटे काम या तो पहले से वाकिफ़ लोगों को दिए जाते हैं या उन गैर मुल्कियों को मिलते हैं जिनके पास मुलाजमत का इजाज़तनामा नहीं है और जो बहुत थोड़ी सी तनख्वाह पर काम करते हैं। लंदन आने वाले ज़्यादातर नौजवान कहते हैं कि कोई कमरा किराए पर ले लेंगे, हमारे पास 1 हफ़्ते का किराया मौजूद है। मगर यहाँ हालत ये है कि अब कमरे किराए पर नहीं मिलते या फिर उनके किराए बहुत ज़्यादा होते हैं। मालिक मकान कई हफ्तों का किराया पेशगी मांगते हैं और अगर कोई एजेंसी ये कमरा या फ्लैट दिलवाती है तो अपनी फ़ीस के तौर पर 2 हफ्तों के किराए की रकम वो तलब करती है। यहाँ बेघर लोगों के हॉस्टल भी हैं जिन्हें मोहताज खाना कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। इनके एक कमरे में 70 आदमी सोते हैं। नहाने धोने की कोई सहूलत नहीं, खाना बहुत ख़राब मिलता है, दिन भर बाहर रहना पड़ता है, रात को जाग कर पढ़ने की इजाज़त नहीं, और ऊपर से ये कि इन हॉस्टलों में रहने वालों को मुलाजमत के इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाता। अब मुल्क भर के नौजवानों को बताया जाएगा कि वो लंदन न आएँ और सिर्फ उसी वक्त आएँ जब उनके पास काफ़ी पैसा हो और रहने सहने का ठिकाना हो। क्या समझे आप? क्या नाम है आपका? सिद्धू भाई जी। और अब आखिर में अपने सुनने वालों की बार बार फरमाइश पर हम पिछले साल के अपने उस प्रोग्राम की एक झलक सुनवाते हैं जिसमें मेरी वो ख़राब हो गई थी, वो घड़ी नहीं, वो भैंस नहीं, याददाश्त। अच्छा, याददाश्त। लो भाई, आज शाहीन क्लब में मेरे साथ हैं सुल्ताना बाजी, परवीन बाजी, क्या नाम है आपका? आबिदी भाई, आपकी याददाश्त बहुत कमज़ोर है, आप अक्सर मेरा नाम भूल जाते हैं। नहीं, ये बात नहीं है। क्या नाम है आपका? नहीं, बल्कि 2-3 दिन से ये हुआ है कि मैं अक्सर चीज़ों के नाम भूल जाता हूँ। मैं हकीम साहब के पास भी गया था तो वो कहने लगे कि वो खाया करो तुम, वो कसमें? नहीं, वो हवा? नहीं, बादाम। अच्छा, बादाम। हाँ, तो कल मेरी पड़ोसन मेरे पास आई और कहने लगी कि ज़रा अपनी मछली पकड़ने की डोर और कांटा दे दो क्योंकि कुएं में मेरा वो गिर गया है। वो शौहर? शौहर नहीं, वो घोड़ा? नहीं, दुपट्टा। अच्छा, दुपट्टा। जी हाँ। तो थोड़ी देर बाद मछली पकड़ने की डोर और कांटा वापस करने आई तो कहने लगी कि तुम्हें ये सुनकर हैरत होगी कि कुएं से दुपट्टे के बजाय वो निकला है, वो हाथी? हाथी नहीं, वो ऊद बिलाओ? नहीं, एक पुराना जूता निकला। अच्छा, जूता। हाँ, तो मैंने कहा कि कुएं का पानी तो गंदा हो गया होगा, तुम ऐसा करो कि कुएं में वो डालो, वो मिट्टी का तेल? नहीं, वो दही बड़े? नहीं, लाल दवा। अच्छा, लाल दवा। हाँ, तो उसके बाद ये हुआ कि एक आदमी ने उस कुएं का पानी पी लिया तो आदमी का वो खराब हो गया, वो दिमाग नहीं, वो रेडियो नहीं, पेट। अच्छा, पेट। हाँ, तो उसने जाकर डॉक्टर को खबर की कि डॉक्टर साहब मेरा पेट खराब हो गया इस कुएं का पानी पीने से। डॉक्टर ने फौरन ही उसे फ़ोन किया, उसे दिलीप कुमार को? नहीं, उसे सदर सादात को? नहीं भाई, म्यूनिसिपैलिटी को। अच्छा, म्यूनिसिपैलिटी। हाँ, तो म्यूनिसिपैलिटी वाले आए और उसका थोड़ा सा नमूना ले लिया, उसका लट्ठे का नहीं, उसका रेवड़ियों का? नहीं, पानी का। अच्छा, पानी का। हाँ, तो अब जो पानी को ले जाकर लेबोरेटरी में टेस्ट किया और उसे पानी को खुर्दबीन में देखा तो देखा कि पानी में बड़े खतरनाक वो तैर रहे हैं, वो मगरमच्छ नहीं, वो जहाज? नहीं भाई, जरासीम। अच्छा, जरासीम। हाँ, तो मतलब ये कि वो पानी जहरीला था। तो बस म्यूनिसिपैलिटी वालों ने कुएं के मुंह पर बड़ा सा लोहे का वो रख दिया, वो खंबा नहीं, वो अंजन नहीं भाई, बड़ा सा लोहे का ढक्कन रख दिया। तो कुआं बंद हुआ तो मोहल्ले वालों को बड़ी तकलीफ हुई। अब उन्हें बेचारों को पानी लेने के लिए वहाँ जाना पड़ता है, वहाँ दरिया नील? नहीं भाई, बहरे अरब? नहीं, म्यूनिसिपैलिटी के कुएं पे। वाकई आबिदी भाई, अपनी याददाश्त का कुछ इलाज कीजिए। अगर मैं हर जुमले में आपकी मदद न करता तो आप ये किस्सा कैसे सुनाते? भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धू भाई। हाँ, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका?
اچھا بھائی، تو کیا نام ہے تمہارا؟ اب ہمیں اگلے ہفتے تک اجازت دو. خدا خدا حافظ.